یہ ہے کرپٹو پاکستان۔ خوش آمدید۔ چلیں آج بات کرتے ہیں ایک ایسی ٹیکنالوجی کی جو شاید ہمارے بٹوے میں موجود ہر نوٹ اور سکے کو ماضی کا حصہ بنا دے۔ جی ہاں، یہ ہے سینٹرل بینک ڈیجیٹل کرنسیز یعنی CBDCs۔ ذرا تصور کیجئے کہ اگر جیب میں موجود سارے نوٹ اور سکے غائب ہو جائیں اور ان کی جگہ لے لیں صرف ڈیجیٹل کوڈز۔ یہ اب کوئی دور کا خواب نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جس پر دنیا بھر کے سینٹرل بینکس بہت تیزی سے کام کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ کسی سائنس فکشن فلم کا سین نہیں ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے ممالک اپنی ڈیجیٹل کرنسی بنانے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ تبدیلی آ نہیں رہی، بلکہ کہنا چاہیے کہ آ چکی ہے۔ تو آئیے آج اس ڈیجیٹل پیسے کی دنیا میں گہرائی تک اترتے ہیں۔ ہم سمجھیں گے کہ یہ ڈیجیٹل روپیہ کیا ہے، یہ CBDC آخر ہے کیا بلا، اور یہ کام کرے گا تو کیسے کرے گا۔ پھر ہم اس کے زبردست فائدوں اور اس کے چھپے ہوئے خطرات پر بھی نظر ڈالیں گے، اور آخر میں اس سب سے بڑے سوال پر بات کریں گے کہ کارکردگی اور کنٹرول کے بیچ صحیح توازن آخر ہے کہاں۔ تو ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں بالکل پہلے قدم سے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم صرف پیسے کو ڈیجیٹل نہیں بنا رہے، ہم تو پیسے کی تعریف ہی بدل رہے ہیں۔ اور یہ تبدیلی ہمارے مالی مستقبل کے لیے کیا معنی رکھتی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اچھا، تو یہ CBDC آخر ہے کیا؟ اور یہ اس ڈیجیٹل پیسے سے الگ کیسے ہے جو ہم، آپ اور میں روز آن لائن بینکنگ اور ایپس کے ذریعے استعمال کرتے ہیں؟ مطلب جب ہم پہلے ہی فون سے پیمنٹ کر رہے ہیں تو اس میں نیا کیا ہے؟ سوال تو بنتا ہے، اور اس کا جواب بہت اہم ہے۔ بالکل سادہ لفظوں میں CBDC کسی بھی ملک کی کرنسی کی سرکاری ڈیجیٹل شکل ہے، لیکن یہاں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ بینک اکاؤنٹ میں جو پیسہ پڑا ہوتا ہے نا، وہ دراصل بینک کا ایک وعدہ ہے، جبکہ CBDC وہ براہ راست حکومت کی ذمہ داری ہے، بالکل ویسے جیسے ہماری جیب میں رکھا ہوا نوٹ۔ تو یہ ہوا اصلی ڈیجیٹل کیش۔ یہاں اس ٹیبل میں فرق بالکل صاف نظر آ جاتا ہے۔ فزیکل کیش یعنی نوٹ اور سکے سرکاری پیسہ ہیں جنہیں ہم چھو سکتے ہیں۔ بینک کا پیسہ صرف ایک ڈیجیٹل وعدہ ہے، لیکن CBDC یہ ان دونوں کا ایک مکسچر ہے تو سرکاری پیسہ لیکن خالصتاً ڈیجیٹل شکل میں۔ یہی ہے اصلی ڈیجیٹل کیش کا تصور۔ لیکن یہاں ایک ٹوسٹ ہے، ہر CBDC ایک جیسا نہیں ہوگا۔ کچھ بہت اہم ڈیزائن کے فیصلے ہیں جو یہ طے کریں گے کہ یہ ٹیکنالوجی ہمارے لیے آسانی لائے گی یا پابندی۔ اس کے دو بنیادی ماڈل ہیں۔ پہلا ہے ریٹیل CBDC۔ یہ عام شہریوں اور کاروباروں کے لیے ہوگا، روزمرہ کی خریداری کے لیے، جیسے کافی خریدنا۔ اور دوسری طرف ہے ہول سیل CBDC، جو صرف بڑے بینکوں کے درمیان اربوں روپے کی منتقلی کے لیے ہوگا۔ مطلب یہ فائنینشل سسٹم کی موٹر وے ہے۔ اکاؤنٹ بیس سسٹم کا مطلب ہے کہ ہر لین دین کسی نہ کسی شناخت سے جڑا ہوگا۔ دوسری طرف ٹوکن بیس سسٹم زیادہ کیش جیسا ہے، جہاں شناخت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ سننے میں شاید ایک چھوٹا سا ٹیکنیکل فرق لگے، لیکن اس ایک فیصلے پر ہماری مالی رازداری کا پورا مستقبل ٹکا ہوا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر اس ساری محنت کا مقصد کیا ہے؟ حکومتیں اس ٹیکنالوجی میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہی ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ CBDCs اپنے ساتھ کچھ بہت ہی زبردست فائدے لا سکتے ہیں۔ سب سے بڑا وعدہ، بجلی کی رفتار سے انتہائی کم لاگت پر اور 24 گھنٹے سال کے 365 دن دستیاب ادائیگیوں کا نظام۔ مطلب پیسے کی منتقلی دنوں کے بجائے سیکنڈوں میں ہوگی، اور وہ بھی نہ ہونے کے برابر فیس پر۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی، پیسہ مکمل طور پر محفوظ ہوگا، کیونکہ اس کی ضمانت کوئی بینک نہیں، سیدھا حکومت دے گی۔ کسی ایمرجنسی میں امداد سیکنڈوں میں سیدھی لوگوں کے ڈیجیٹل والیٹ میں پہنچ سکتی ہے۔ اس سے مالیاتی شعبے میں مقابلہ بھی بڑھے گا، اور ہاں، نوٹ چھاپنے اور انہیں سنبھالنے کے بھاری خرچات سے بھی جان چھوٹے گی۔ لیکن ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، اور CBDCs کے معاملے میں ایک دوسرا کافی تاریک رخ بھی ہے، اور یہ خطرات اتنے بڑے ہیں کہ انہیں نظر انداز کرنا ممکن ہی نہیں۔ سب سے بڑی فکر ہماری مالی رازداری کی ہے۔ دیکھیں، کیش گمنام ہوتا ہے، لیکن ہر ڈیجیٹل ادائیگی اپنے پیچھے ایک نشان چھوڑ جاتی ہے، ایک ایسا نشان جسے ہمیشہ کے لیے محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حکومت کو ہر ایک شہری کی ہر ایک خریداری، ہر ایک ٹرانزیکشن پر نظر رکھنے کی بے مثال طاقت مل سکتی ہے۔ اور خطرات کی لسٹ یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ذرا سوچئے، حکومت ایک بٹن دبا کر کسی کے بھی فنڈز کو منجمد کر سکتی ہے۔
ایک مرکزی نظام ہیکرز کے لیے ایک بہت بڑا اور پرکشش ٹارگٹ بن جائے گا، اور شاید سب سے پریشان کن بات، یہ پیسہ پروگرامیبل ہو سکتا ہے، یعنی حکومت یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ کوئی اپنا پیسہ کب، کہاں اور کس چیز پر خرچ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ تو پوری بحث آ کر رکتی ہے ایک بنیادی سوال پر: کارکردگی، مقابلہ، کنٹرول۔ ہمیں ایک طرف زیادہ مؤثر نظام ملتا ہے تو دوسری طرف کنٹرول بڑھنے کا بہت بڑا خطرہ ہے۔ تو یہ ہے وہ بنیادی سودا جو ہمارے سامنے ہے۔ ترازو کے ایک پلڑے میں ہے تیز رفتار ادائیگیاں اور ایک جدید مالیاتی نظام کے وعدے، اور دوسرے پلڑے میں ہے ہماری پرائیویسی، ہماری آزادی اور بڑھتے ہوئے کنٹرول کا اندیشہ۔ ایک معاشرے کے طور پر ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ توازن آخر قائم کہاں ہونا چاہیے۔ پیسے کا مستقبل ابھی بن رہا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے۔ سوال یہ ہے کہ اسے کیسا نظر آنا چاہیے۔ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آنے والی نسلوں کے لیے مالیاتی آزادی اور پرائیویسی کی بنیاد رکھے گا۔ If you enjoyed this video, please like and subscribe to Crypto Pakistan 1947.